نتیجہ کی ہوئے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تو مومن ہو جاویں گا، جدو تو مومن ہو جاویں گا پھر میں پیارا ہو جاویں گا۔ ساری کائنات تو تے غور کرو، زمین دے ذرے ذرے تو تے غور کرو، حضرات مکرم کائنات دے ایک ایک چیز تو تے غور کرو، ہر چیز دی محبت دا قبلہ میرے مصطفیٰ دی ذات ہے۔ اگر درختوں نو ویکھیے تے درخت بھی زمین دا سینہ چیر کے محبت رسول دے وچ میرے محبوب دے قدماں تے پہنچدا ہویا نظر آندا ہے۔ اگر جانوراں نو ویکھیے جانور بھی میرے محبوب دے قدماں دے وچ جھکتے ہوئے نظر آندے نے۔ اگر چن نو ویکھیے چن بھی محبت رسول دے وچ دو ٹکڑے ہوندا ہویا نظر آندا ہے۔ اگر سورج نو ویکھیے وہ بھی ڈوبیا ہویا پلٹ کے اصل دے مقام تے آندا ہویا نظر آندا ہے۔ اے سارے تقاضے محبت دے نے اور ساری کائنات نے دس دیتا کہ اساری محبت دا قبلہ کیا ہے، اساری محبت دا مرکز کیا ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑا بندہ محبت مصطفیٰ دے وچ مبتلا ہو جاندہ ہے، جیڑا بندہ محبت مصطفیٰ تو سرشار ہو جاندہ ہے، رب اس نو دوئیں جہانہ جائز عطا فرما دیتا ہے۔ تے ہن سنو اگلی گل جڑی محفل دا مقصد ہے، جڑا محفل دا عنوان ہے، وہ گل سماعت فرماؤ۔ زمین والے دی محبت دا مرکز بھی میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، آسمان والے دی محبت دا مرکز بھی میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، اور انسانہ دی محبت دا مرکز بھی میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، اور جنہ دی محبت دا مرکز بھی میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، اور فرشتہ دی محبت دا بھی مرکز میرے مصطفیٰ دی ذات ہے، خود رب دی محبت دا مرکز ہی میرے مصطفیٰ دی ذات ہے۔ ساری کائنات یعنی خالق بھی مصطفیٰ نے محبت کرتا ہے تے مخلوق بھی مصطفیٰ نے محبت کرتی ہے۔ تے پھر ہن اگلی گل سنو، ساری کائنات دی محبت دا مرکز مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ دی محبت دا مرکز حسن تے حسین ہے۔ گل سمجھ لگی کہ نہیں؟ اگر رب نو راضی کرنا چاہتے ہو، رب دی نظر دے وچ عزت والا بننا چاہتے ہو تے اپنی محبت دا مرکز مصطفیٰ نو بناؤ۔ اگر مصطفیٰ دی نظر دے وچ اپنے آپ دی عزت والا بنانا چاہتے ہو تے پھر امام حسین دی محبت نو اپنی محبت دا مرکز بناؤ۔ پھر کی ہوئے گا؟ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نو میں اتنا لفاظی دے نال بیان کیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا اس وقت تک کسی دا ایمان پایا تکمیل نو نہیں پہنچتا، کسی دا ایمان مکمل نہیں ہوتا جدو تک اس نو ساری کائنات تو ود کے میں محبوب نہ ہو جاواں۔ تے فرمایا اس وقت تک ایمان میں مکمل نہیں ہوتا جدو تک میری محبت ہے وہ ساری کائنات تو ود کے میرے نہ پیار نہ کرے، اور اس وقت تک کسی دی محبت پایا تکمیل نو نہیں پہنچتی جدو تک حسن حسین کا پیار نہ کرے۔ حضرات مکرم اگر ہونی تے ایک جملہ توجہ فرمو، جیڑا بندہ امام حسن نال پیار کرتا ہے، جیڑا بندہ امام حسین نال پیار کرتا ہے، وہ مصطفیٰ دا پیارا ہویا کہ نہیں؟ وہ پیارا ہویا نا۔ اگر جیڑا بندہ امام حسن نال پیار نہیں کرتا، جیڑا بندہ امام حسین نال پیار نہیں کرتا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیارا جانیں گے؟ نہیں۔ جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارا نہیں جانیں گے، کیا رب اس کو پیارا جانے گا؟ نہیں۔ توجہ فرماؤ، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پھر مصطفیٰ نال پیار کرو، اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو پھر حسن و حسین نال پیار کرو، اگر حسن و حسین کو راضی کرنا ہے تو پھر نبی دے یاراں نو پیار کرو، یاراں نال پیار کرو۔ پھر ایک کڑی اس طرح چل دی ہے حضرات مکرم کیویں؟ آپ سوچو گے کیویں؟ میں آپ حضرات کو سمجھانا وا، گل دلیل نال سمجھاواں گا، گل ذہن وچ بیٹھے گی، گل دل نو چبے گی۔ حضرات مکرم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بیٹی دا نام فاطمہ اس واسطے رکھیا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ نو بھی جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے، آپ کی اولاد نو بھی جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے، تے آپ دے چاہن والے نو بھی جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے۔ جیڑا بندہ چاہے وہ مشرق دا ہے، چاہے وہ مغرب دا ہے، چاہے وہ جنوب دا ہے، چاہے وہ
جیڑا بندہ فاطمہ الزہرا نال محبت کرے وہ جہنم تو آزاد ہے۔ ایک باری ازواج مطہرات نے آپس کے اندر پروگرام بنایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ تے بھیجنے اور عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نو فرما دیو جدو بھی کسی نے ہدیہ بھیجنا ہوئے جتنے بھی آپ تشریف فرما ہو تے بھیج دیتا کرو، عائشہ صدیقہ دی باری دا انتظار نہ کیتا کرو۔ جدو یہ پیغام لے کے گئے نا بی بی فاطمہ الزہرا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کہندے نے کہ جتھے بھی آپ ہوو غلاماں نو کہہ دو کہ ہدیہ اتھے بھیج دیا کریں، کیونکہ انہوں دی عادت سی ہدیہ بھیجنا ہوتا سی، انتظار کرتے سن۔ جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آندے سن نا اس ویلے سارے ہدیے تحفے بھیجنے شروع کر دیندے سن۔ اس گل دے اوتے بی بی فاطمہ الزہرا نو سفیر بنا کے دوسری ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سن کے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس نال پیار کرنی ہے جن نال میں پیار کرنا وا؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر میں عائشہ نال پیار کرنا تو بھی اندے نال پیار کر۔ میں عائشہ نال پیار کرنا تو بھی عائشہ نال پیار کر۔ حضرات مکرم جیڑا بندہ فاطمہ الزہرا دا حبدار ہے، جیڑا بندہ عائشہ فاطمہ الزہرا دا حبدار ہے، اون دے نال محبت کرن والا ہے، اون دا غلام ہے، اون دے تے جہنم حرام ہے۔ تے جیڑی فاطمہ الزہرا دے اوتے جس عائشہ صدیقہ دی محبت لازم ہو گئی ہے اس عائشہ صدیقہ دا کی مقام ہوئے گا؟ گل سمجھتے پہ کہ نہیں؟ گل سمجھ لگی ہے کہ نہیں؟ اگر تسی محبت کرو بی بی فاطمہ الزہرا نال تو آرے تے جہنم حرام ہے، تے جس بی بی نہ خود بی بی فاطمہ الزہرا پیار کرے اس بی بی دا کی مقام ہوئے گا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی حیاتی دے اندر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ جدو آپ کا وصال ہو گیا ہے، آپ فوت ہو گیا نہیں، آپ نے پھر دوسری شادی کی تھی، اللہ نے پتر دیتا، آپ نے ان کا نام رکھا محمد، جنہوں دنیا الحنفیہ دے نال جان دی ہے، محمد الحنفیہ امام حنیف، ان کا نام کی رکھا محمد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا پتر دیتا، آپ نے ان کا نام رکھا ابو بکر۔ تیسرا بیٹا پیدا ہویا نہیں، جدو دوسرا بیٹا پیدا ہویا اور صحابہ کرام مبارکباد دین واسطے گئے تے صحابہ کرام نے پوچھا جناب اور اس پتر کا نام کی رکھو گے؟ آپ نے فرمایا محمد دے بعد ابو بکر ہی آئے گا نا، محمد دے بعد ابو بکر کا نہیں رکھا گے۔ آپ نے دوسرے بیٹے کا ابو بکر رکھا، تیسرا بیٹا ہویا آپ نے ان کا نام عمر رکھا، چوتھا بیٹا ہویا آپ نے ان کا نام عثمان رکھا۔ کسی نے سوال کر دیتا جناب عثمان دی بجائے اس کا نام تسی عباس رکھ دیں دے، اپنے چچا دے نام دے تے نہ رکھ دیں دے۔ آپ نے فرمایا میں اس ترتیب نو کیویں ختم کر سکنا وا جڑی ترتیب خدا تے مصطفیٰ نے بنائی ہے؟ پہلے ابو بکر ہوئے گا، پھر عمر ہوئے گا، پھر عثمان ہوئے گا، پھر عباس ہوئے گا، اور عباس پیدا ہویا تے پھر انہوں نے عباس رکھیا، اور جس نو دنیا آج غازی عباس سے نام جان دی۔ حضرات مکرم یہ محبت نہیں ہے تو ہور کی ہے؟ یہ محبت نہیں تو ہور کی ہے؟ آپ کا بیٹا ہوئے تسی کسے بندے کو میں پوچھنا چاہنا وا، چاہے وہ پڑھیا لکھا ہے چاہے ان پڑھ ہے، کسے دی محبت گوارا کر دیے کہ اپنے پتر دا نام یزید رکھ لوے؟ کسے دی محبت گوارا کر دیے اپنے پتر دا نام ابو جہل رکھ لوے؟ نہیں کرتی نا۔ وجہ کی ہے وہ دشمنان اہل بیت سن۔ اگر ابو بکر دشمن اہل بیت ہونا، عمر دشمن اہل بیت ہونا، عثمان غنی دشمن اہل بیت ہونا، تے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے پتراں دے نہ رکھ دے۔ حضرت امام حسین دے اولاد دے ابو بکر، امام حسن کو اتباع دی اولاد دے ابو بکر، 12 امامہ دی اولاد دے ابو بکر عمر موجود ہیں، حتیٰ کہ امام مہدی جڑے آن گے انہاں دا لقب بھی ابو بکر ہوئے گا۔ حضرات مکرم مطلب کی ہویا ابو بکر جڑے نے وہ دشمن اہل بیت نہیں بلکہ وہ حبدار اہل بیت۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لو 12 امامہ نو مندے نا، 12 امام نہیں مندے، 12 امامہ نو مندے۔ حضرت صاحب
یہ بھی ایک نقطہ ہے، یہ بڑی سازش ہے اہل سنت کے درمیان۔ اسی 12 اماماں نوں مندے ہاں، 12 امام نہیں مندے۔ اگر 12 امام منیے تو 13واں نہیں من سکتے، 14واں نہیں من سکتے، 15واں نہیں من سکتے، اسی 12 تک ہی محدود رہاں گے۔ لیکن سارے نظر کے اندر اہل بیت اطہار دا ہر فرد سارا امام ہے۔ اسا اہل بیت اطہار دا ہر فرد سارا امام ہے، اسی ہر فرد دے غلام ہاں۔ امام حسن مجتبیٰ دا بیٹا حضرت امام حسن مسنا وہ بھی سارا امام ہے۔ امام زید بن حسن وہ بھی سارا امام ہے۔ امام نفس زکیہ امام حسن مجتبیٰ دے پوتے نے، وہ بھی سارے امام نے۔ امام زید بن باقی امام محمد باقر امام جعفر صادق دے بھائی نے، وہ بھی سارے امام نے۔ اسی سارے نے امام منتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہ 12 تو سوا کسی نے نہ منیا، نہیں، سارے نزدیک اہل بیت اطہار دا ہر فرد امام ہے۔ اسی نہ 12 نو ہی منتے ہیں تے باقی جڑے امام نے سارے نو منتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن میں پوچھنا چاہنا وا، پہلا امام گنا جانا جڑے مشہور نے، پہلا امام مولا علی، دوسرا امام امام حسن مجتبیٰ، تیسرا امام امام حسین، چوتھا امام امام زین العابدین، پنجواں امام امام محمد باقر، چھواں امام ہے امام جعفر، اگلا لفظ کی ہے جعفر صادق، جعفر صادق۔ حضرات مکرم پیچھے بھی کسی نہ صادق نہیں، پہلے بھی کسی نہ صادق نہیں، صرف جعفر تے صادق۔ صادق دا معنی ہے سچا، صادق دا کی معنی ہے سچا۔ میں پوچھنا چاہنا، مولا علی سچے نہیں سی؟ امام حسن مجتبیٰ سچے نہیں سی؟ حسین پاک سچے نہیں سی؟ امام زین العابدین سچے نہیں سی؟ امام محمد باقر سچے نہیں سی؟ سارے سچے سن۔ سارا عقیدہ ہے اہل بیت اطہار دی زبان تو جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ انہاں دے ہر قول و فعل دے اندر سچائی ہی سچائی ہوندی، وہ سچے ہوندے نے، سر تو لے کے پیراں تک سارے ہی سچے ہوندے نے۔ لیکن علی صادق نہیں لکھا گیا، حسن صادق نہیں لکھا گیا، امام حسین صادق نہیں لکھا گیا، امام زین العابدین صادق نہیں لکھا گیا، امام جعفر صادق یعنی امام محمد باقر صادق نہیں لکھا گیا، صرف امام جعفر صادق لکھا گیا۔ کیوں؟ انہیں وجہ تو انہوں سمجھاوا، پھر تسی اندازہ لگاؤ گے امام علی مقام دا یعنی امام حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق دا کی مقام ہے۔ حضرت علی دے بیٹے نے 17 یا 18 انہوں اتھے رکھ لیں گے، انہوں اتھے رکھ لیں گے، چلو ایمیں کر کے دیکھنے ہیں۔ امام محمد حضرت علی سیدی اولاد بیٹے نے 17 یا 18 اور ہر اولاد سید نہیں، سارے بیٹے سید نہیں، یا تے سید ہوئے گا حسنی ہوئے گا یا سید حسینی ہوئے گا، سید عباسی نہیں ہوئے گا، سید حنفی نہیں ہوئے گا، اور کوئی سید نہیں ہے۔ علوی ہو سکتا ہے، زیدی ہو سکتا ہے، اور نہ ہو سکتا ہے، سید نہیں ہوئے گا۔ سید واسطے میرا جو سمجھ آیا ہے ایک شرط ہے، وہ شرط کی ہے، وہ شرط اے کہ خون علی دا ہوئے اور دودھ فاطمہ دا ہوئے، پھر سید ہو سکتا ہے۔ گل سمجھتے پہ نا؟ اگر نبی دی بیٹی دا بیٹا ہونا سید ہوندا تو امام حضرت عثمان غنی دی اولاد سید ہوندی، حضرت ابو العاص اموی دی اولاد سید ہوندی، لیکن وہ نبی دیا بیٹیاں تے ہیں لیکن انہاں دا شوہر علی نہیں ہے، انہاں دا شوہر علی نہیں ہے، اس واسطے اولاد سید نہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہر پیغمبر دی اولاد اس دے صلب تو چلیے تے میری اولاد دا سلسلہ علی دی صلب تو چلے گا، علی دے پتر میرے پتر نے، علی دی اولاد میری اولاد ہے۔ اس واسطے علی باپ نہیں ہے، بیٹی تے نبی دی ہے پر اولاد سید نہیں، اور بی بی فاطمہ تو زہرا تو علاوہ جنہیں اولادہ نے وہ اولاد تے علی دی ہے پر ماں فاطمہ نہیں۔ سید واسطے ضروری ہے ماں فاطمہ ہوئے پیو علی ہوئے، پھر اولاد کی ہوئے گی سید ہوئے گی۔ اس واسطے میرے بھائی سارے امام سید نے، سارے امام صادق نے، سارے امام سچے نے،
پر صادق کہلان واسطے ماں صدیقی ہوئے پیو سید ہوئے پھر جمن والا پتر بھی صادق ہوندے۔ حضرت مکرم امام محمد باقر اندہ والد ہے امام زین العابدین، اندہ والد ہے امام حسین، انہاں دا والد ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ سید ہے۔ اور جڑی ماں ہے اس دا نام ہے ام فروا۔ ام فروا دی ماں دینا ہے اسما دے باپ دینا ہے عبد الرحمن دے باپ دا نام ہے ابو بکر صدیق۔ اور ام فروا ان دے باپ دینا ہے قاسم دے باپ دینا ہے محمد، اور محمد دے باپ دینا ہے ابو بکر صدیق۔ مطلب ام فرما جیڑی جو امام جعفر صادق دی والدہ ہے، امام محمد باقر دی گھر والی ہے، ان دا نانکا خاندان بھی صدیقی ہے اور دادکا خاندان بھی صدیقی ہے، یعنی نجیب الطرفین صدیقی ہے، اور ماں صدیقی یعنی دودھ صدیقی ہے اور خون سید ہے، پھر جمن والا بیٹا جڑا ہے وہ امام جعفر صادق ہے۔ اس واسطے انہوں نے صادق آکھیا جاندہ ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسرے سچے نہیں سی، یہ سچے سن نا۔ امام جعفر صادق پھر فخر کر دے سن، فرما دے سن مینو ابو بکر صدیق نے 2 باری جنم دیتا ہے، یعنی میں دوترا وا انہاں دا پوترا بھی لگنا وا دوترا بھی لگنا وا۔ حضرت مکرم اس واسطے فخریہ طور پہ فرما دے نے۔ مطلب کی ہویا، خلاصہ کلام کی ہویا، یہ ہویا اگر خدا نو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ نو راضی کرو، اگر مصطفیٰ نو راضی کرنا ہے تو پھر حسنین کریمین نو راضی کرو، اگر حسنین کریمین نو راضی کرنا ہے تو پھر نبی دے یاراں نو راضی کرو۔ اگر کتے بھی کڑی ٹوٹ گئی پھر نتیجہ کی ہوئے گا؟ حضرت مکرم قرآن پاک کے اندر ہے، آخری الفاظ بول رہا ہوں، قرآن پاک کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت والے دن قدم نہیں اٹھان دواں گا، پہلے ایک سوال پوچھاں گا، جدو نماز دا بھی حساب ہو جائے گا، روزے دا بھی حساب ہو جائے گا، حج زکاتاں دا بھی حساب ہو جائے گا، لین دین دا بھی حساب ہو جاوے گا، جنتی نو حکم ہوئے گا تو جنت دے اندر چلا جا، وہ جنتی جدو جاوے گا جہنم تو کراس کران واسطے پل صراط نو کراس کرنا ضروری ہے، جدو پل صراط تے پہنچے گا اس ویلے اللہ ایک سوال پوچھے گا، وہ سوال کی ہوئے گا؟ سوال یہ ہوئے گا کیا تو علی نو ولی مندہ سی؟ کیا تو علی نو اللہ دا دوست مندہ سی؟ کیا تو علی نو اللہ والا مندہ سی؟ یعنی تیرے سینے دے اندر علی دی محبت ہے؟ اگر محبت ہوئے گی اللہ اس نو پل صراط تو پار لنگا دوے گا، اور پل صراط لنگان دا طریقہ جڑا حدیث ہے وہ اے وے، اللہ نے فرمایا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پل صراط تو او بندہ پار لنگے گا جس دے ہاتھ وچ علی دا لکھا ہویا ہوئے گا کہ مولا اس نو پار لنگا دے، جنوں علی لکھ کے دوے گا وہ پار لنگ جائے گا، جنوں علی نہیں لکھ کے دوے گا وہ جہنم میں جا ڈگے گا۔ ہن اس منظر نو تھوڑا جا سوچو، علی لکھ کے دینا تے پار لنگنا ہے۔ ایک باری میں محفل بیٹھے سن، ابو بکر صدیق نے آکھیا علی تینوں تیری شان دا پتہ ہے؟ السوائے کے محرکہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے، علی تینوں تیری شان دا پتہ ہے؟ انہیں آکھیا کیویں؟ انہوں نے آکھیا علی تیری شان اے وے کہ پل صراط تو وہی بندہ لنگ سکتا ہے جن تو چٹ لکھ کے دمیں گا، تیری چٹھی تو بغیر پار کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر تیری شان دا بھی تینوں پتہ ہے؟ انہیں آکھیا کیویں؟ آپ نے فرمایا مینوں میرے نبی نے حکم فرمایا ہے اے علی اس نو لکھ کے دمیں جے سینے دے وچ میرے یار صدیق دی محبت ہوئے، لکھ کے علی نے دینا ہے لیکن دوے گا انہوں جے سینے دے اندر یار صدیق دی محبت ہوئے۔ اگر یار صدیق دی محبت نہیں ہے علی نہیں لکھ کے دیں گے، علی نہیں لکھ کے دیں گے بندہ جہنم میں جاوے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو رب نو راضی کرنا ہے تو مصطفیٰ نو راضی کرو، مصطفیٰ نو راضی کرنا ہے تو پھر حسنین کریمین تو انہوں دے والدین نو راضی کرو، اگر انہوں نو راضی کرنا ہے تو پھر نبی دے یاراں نو راضی کرو، رب بھی راضی ہو جاوے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جاوے گا، تمہاری دنیا بھی سمر جاوے گی، آخرت بھی سمر جاوے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تہانوں اور مینوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندیاں دی محبت دے اندر زندہ رکھے اور انہاں دی محبت دے اندر موت عطا فرماوے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اے